بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر اسلان، اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہائیڈروسیفیلس۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے ہائیڈروسیفیلس کیا ہوتا ہے۔ ہائیڈروسیفیلس ایک یونانی زبان کا لفظ ہے۔ ہائیڈرو کا مطلب ہوتا ہے پانی، اور سیف کا مطلب ہے سر، یعنی کہ سر میں پانی کا اجتماع ہو جانا، پانی کا اکٹھا ہو جانا، تو اس کو ہائیڈروسیفیلس کہتے ہیں۔ ہائیڈروسیفیلس یہ ایک طبی عارضہ ہے۔ یہ ہمارے دماغ کے وینٹریکلس میں سی ایس ایف فلوئڈ اگر مقدار میں زیادہ ہو جائے تو یہ تب عارضہ لاحق ہوتا ہے۔ اب جانیں گے ہائیڈروسیفیلس کی سمٹمز، علامات۔ اسٹارٹنگ میں جو سمٹمز دیکھنے میں آتی ہیں وہ ہے کھوپڑی پر نرم جگہ کا ہونا، ابلا ہوا فونٹینل، سر کے سائز میں اضافہ ہونا، تیزی سے اضافہ ہوتا جانا، دورے آنا، چڑچڑا پن ہونا، وومیٹنگ وغیرہ آنا، کچھ یہ سمٹمز دیکھنے میں آتی ہیں۔ خاص کر یہ ہائیڈروسیفیلس کا جو مرض ہے اکثر چھوٹے نومولود بچوں میں دیکھنے میں آتا ہے۔ اکثر یہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے یا پیدائش کے بعد بھی ہو سکتا ہے، بہت سے اس کی کازز ہوتی ہیں۔ اب اس کی جانتے ہیں کہ کازز کون کون سی، کس وجہ سے یہ لاحق ہوتا ہے۔ بیسیکلی جو سی ایس ایف سیریبرو اسپائنل فلوئڈ ہوتا ہے یہ ہمارے دماغ اور ریڑھ کی ہڈی میں سے گزرتا ہے۔ اگر دماغ یا ریڑھ کی ہڈی میں کہیں بھی رکاوٹ آ جائے تو دماغ میں سی ایس ایف کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ خون کی نالیوں کی صلاحیت کا کم ہو جانا کہ وہ سی ایس ایف فلوئڈ کو جذب کر سکیں۔ کچھ وجوہات ہیں۔ جب پیدائش سے پہلے جب یہ مسئلہ بچوں میں آتا ہے تو اس میں سب سے جو بڑی وجہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے ریڑھ کی ہڈی کا مکمل طور پر بند نہ ہونا۔ دوسری اس کی وجہ ہے جینیٹیکلی کچھ ایشوز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آتا ہے۔ تیسری اس کی جو وجہ ہے وہ پریگننسی کے دوران، ڈیورنگ پریگننسی کچھ انفیکشنز ہو جاتے ہیں، جیسے کہ روبیلا قسم کا یہ ایک انفیکشن ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آتا ہے۔ اور چوتھی اس کی جو وجوہات دیکھنے میں آتی ہے وہ ہے سینٹرل نروس سسٹم میں کوئی انفیکشن ہو جائے، جتن توڑ، بخار۔ پانچویں اس کی وجہ ہے سینٹرل نروس سسٹم میں کوئی ٹیومرز وغیرہ کا ہو جانا۔ اور چھٹی اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی انجریز ہو جائے ڈیورنگ پریگننسی یا آفٹر پریگننسی، تو تب یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ ہائیڈروسیفیلس کی ڈائگنوزنگ کیسے کریں۔ تو اس کی ڈائگنوزنگ تشخیص کے لیے سی ٹی اسکین کیا جاتا ہے بچے کا، کچھ اس کے ساتھ اور ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، آرٹریوگرافی، اور اسی طرح کھوپڑی کا ایکس رے کروایا جاتا ہے، لمبر پنکچر کر کے اس سی ایس ایف کا جو معائنہ کیا جاتا ہے۔ کچھ یہ ٹیسٹ وغیرہ کروا کے ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں کہ آیا ہائیڈروسیفیلس ہے یا نہیں۔ اب ہم جانیں گے کہ اس کی ہومیوپیتھک میڈیسنس کون کون سی ہیں ہائیڈروسیفیلس کی، کہ ہم اس کو یوز کر کے اس ہائیڈروسیفیلس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہائیڈروسیفیلس کی جو 3 بڑی ہومیوپیتھک میڈیسنس ہیں جو کہ ہائیڈروسیفیلس کے لیے یوز کروا سکتے ہیں، بٹ کوشش کریں کہ آپ کسی بھی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ایک دفعہ کنسلٹ کر کے سمٹمز کے مطابق میڈیسن لیں گے تو اچھا رسپانس آئے گا۔ تو 3 جو بڑی ہومیوپیتھک میڈیسن ہیں وہ ہے، سب سے پہلی میڈیسن ہے ہیلیبورس، دوسری میڈیسن ہے ایپوسینم، اور جو تیسری بڑی ہومیوپیتھک میڈیسن ہے وہ ہے سلیشیا۔ یہ آپ 3 میڈیسنس سمٹمز کے مطابق ان میں سے کوئی بھی ایک میڈیسن آپ یوز کروا کے آپ اس مسئلے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا تھا یہ ہمارا ٹاپک۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔